کی صاحب، میں پہلے یہ دونوں باتیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. شیر افضل مروت صاحب کا بیان ناظرین کو سنایا ہے، امید ہے آپ نے بھی سنا. انہوں نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس نتھیا گلی گورنر ہاؤس کی آفر تھی. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں بنی گالہ کی آفر تھی. کئی سارے وہ بیانات ہیں جو ہم نے چلائے نہیں ہیں، لیکن اور بھی مقامات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے کئی لیڈران دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں کی بھی آفر ہوئی ہے. کیا حکومت نے واقعتاً ہر طرح کا مقام ان کو آفر کر کے خان صاحب کو دیکھ لیے اور خان صاحب ہر طرح کا جو آپ سمجھے آفر ہے اس کو ٹھکراتے چلے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ مونا، آپ نے بڑی تفصیل سے اس معاملے کا ذکر کیا ہے. میں دو حوالوں سے بات کر سکتا ہوں بڑے تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ اینڈ ود فل اتھارٹی. ایک ہماری کمیٹی ہے اور ایک ہے حکومت جس کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. نہ تو کمیٹی نے اپنی دو میٹنگز کے اندر اس طرح کی کوئی آفر کی ہے، نہ ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے آج یا اس سے پہلے یا آئینی ترمیم کے وقت یا ان کے جو یہاں پہ ایک طرح کا مارچ ہوا تھا اسلام آباد میں 24 نومبر کو، اس وقت کوئی آفر ہماری طرف سے نہیں کی گئی. جہاں تک نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس کا تعلق ہے، گورنر ہاؤس کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی تحویل میں ہے. وہ کسی وقت بھی اس کی صفائی ستھرائی اس خیال کے تحت کرا سکتے ہیں کہ جی خان صاحب آنے والے ہیں. بنی گالہ بھی ان کا گھر ہے، لیکن میں ان حضرات سے صرف یہ میں ڈینائی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی معلومات ہو، لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ پیغام لانے والا کون تھا اور پیغام والا کون تھا. یہ دو چیزیں اگر ان میں سے کوئی فواد چودھری صاحب کہہ دیں، مروت صاحب کہہ دیں، کوئی اور کہہ دے تو بات ابہام سے نکل آئے گی. ورنہ میں کہوں عرفان صدیقی کہے جی کہ مجھے فلاں پیشکش ہوئی ہے، مجھے فلاں آفر ہوئی ہے، نہ میں کسی کا نام لوں، نہ میں کسی کا حوالہ دوں، نہ میں کسی کا ریفرنس دوں، تو وہ اس بات میں وزن نہیں رہتا. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اس طرح کی کوئی پیشکش کسی بھی حکومتی سطح سے کی گئی ہے. اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس کا استدلال ضرور لے کے آئیں، ثبوت ضرور لے کے آئیں. باقی دوسری بات اس میں اس سے جڑی ہوئی یہ ہے مونا کہ اگر اتنی اوپن ہینڈڈلی پیشکشیں ان کو ہو رہی ہیں اور ان کی مرضی کے مقامات پہ ان کو جانے کے لیے یا ان کو چھوڑنے کے لیے یا ان کو رہا کرنے کے لیے بارشیں ہو رہی ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے ان کے اوپر نوازشات کی، تو پھر اس مذاکراتی کمیٹیوں میں آنا اور وہاں یہ مطالبہ پیش کرنا جی کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے یا فلاں کو رہا کیا جائے، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے اگر وہ آپشن ان کے پاس ہیں تو.